أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ. بنی اسرائیل کو بولا داخل ہو جاؤ، انٹر ہو جاؤ. هذه القرية، اس بستی میں. اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ وضاحت ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. ارض مقدسہ پاک یعنی بیت المقدس والے شہر میں داخل ہو جاؤ. فکلوا منها حیث شئتم، پس کھاؤ تم وہاں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً کھلم کھلا. وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو جاؤ تم اس شہر کے دروازے سے سجداً، اللہ کو سجدہ کرتے جھکتے ہوئے چلیں. وقولوا، اور زبان سے یہ بولو، یہ کہو، حطۃ، اللہ معاف کر دے. ہم معافی کے طلبگار ہیں، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں. یعنی جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین، نیکیاں کرنے والوں. یعنی اب معافی مل جائے گی، جب پھر بیت المقدس میں چلے جاؤ گے تو ادھر نیکیاں کرو گے. نیکیاں تو نیکیاں کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ دیتا. تو نیکی اصل کمانا ہمارا مشن ہونا چاہیے. نیکی کریں، جدھر رہیں نیکی کریں. ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ نیکی کریں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. نیکی کرنے والوں کے قریب اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے ان کے جو نیکیوں کا شوق رکھتا. نیکی کر لو. 100 روپیہ خرچہ ہے تو 50 روپے خرچ کر لیں، 50 کی نیکی کما لیں. نیکی کرنی چاہے 10 روپے کی ہو، 50 روپے کی.
اللہ سبحانہ و تعالی مقدار نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا کہ یہ نیکی کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے۔ تھوڑی سی نیکی بھی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبق درہم علی مئۃ الف درہم۔ آج دو آدمیوں نے صدقہ کیا ہے، ایک نے 1,00,000 درہم دیے، چاندی کے 1,00,000 سکے، ایک نے 1 درہم، ثواب 1 درہم والے کو زیادہ ملا۔ سبق درہم علی مئۃ الف۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ یہ کیسے؟ تو فرمایا جس نے 1,00,000 دیا اس کے پاس ڈھیروں مال تھا، اس کو نہیں فرق پڑا، ڈھیروں میں سے اس نے 1,00,000 دے دی، اس کے لیے معمولی بات۔ جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس کل کائنات 2 درہم تھی، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا اس کی آدھی جائیداد لکھو، تو اس نے آدھی جمع پونجی اللہ کے نام پہ دے دی۔ تو یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ تو مقدار اچھی ہونی چاہیے ہر جگہ، ہاں معیار اچھا ہونا چاہیے، مقدار نہیں۔ سکول میں تعداد کتنی؟ 1000، پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 5-10۔ تعداد بھلے تھوڑی ہو لیکن کام کا معیار اچھا ہونا چاہیے، پڑھائی کا معیار اچھا ہونا چاہیے۔ تو آپ کا تو معیار میرے خیال میں اچھا ہی ہے ماشاءاللہ، یہ تو پتہ چل جائے گا نا پیپروں میں کہ ادھر مقدار پہ توجہ ہو رہی ہے یا معیار پہ ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 1 کھجور دیتا ہے لیکن معیار ہوتا ہے اس میں دنیا سے شباش لینا نہیں، جس کو دی ہے اس سے کام لینا نہیں۔ ہمارے ہاں آج کل صدقہ بھی اس کو دیتے ہیں جس سے کام ہو، جو گھر کا کام کروائے صدقہ بھی اسی کو دے، لیکن یہ کھجور اس نے دی ہے کہ اس سے کام ہی نہیں، شباش ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے، یہ تو بھول گیا ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ کھجور اور پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس لیے نیکی کریں اللہ کے لیے، یہ ہے معیار، گنتی نہیں دیکھی جاتی، ادھر معیار دیکھا جاتا۔ اس لیے جو نیکی کریں اللہ کے لیے۔ گناہگار عورت نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، لیکن وہ کتے کے ساتھ اس نے جو نیکی کی وہ معیار میں اخیر تھی۔ ایک تو یہ کہ کتا وہ آوارہ تھا، اس کے محلے کا نہیں تھا، اس کے گلی کا نہیں تھا جو اس کے کام آ سکتا، اور دوسرا ادھر کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے یہ بڑی نیکی کی۔ ادھر صرف اللہ کے لیے اس نے کتے کے ساتھ نیکی کی، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ تو نیکی ہو معیار والی، صرف اللہ کے لیے والی، بھلے تھوڑی ہو اس میں بڑی خیر ہوتا ہے۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، حدیث پاک میں ہے دین میں خالص ہو جائیں، اللہ کے لیے ہر کام کریں تو تھوڑا عمل بھی آپ کو کافی ہو جائے، تھوڑا عمل معافی لے دے گا آپ۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ نوازتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے نیکی کا موقع نہ جانے دیا کرے، کوئی سوالہ نہیں آ جائے تو 10 روپے دے دے، نہیں جان نکلتی، ایک دن برگر نہ بھی کھائیں تو خیر ہے، نیکی کا موقع ضائع نہ کیا کرے، کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ سکتا۔
کتے کے ساتھ نیکی کرنے سے معافی مل سکتی تو بندوں سے نیکی کرنے سے نہیں معافی مل سکتی. بندے تو اللہ کو کتوں سے زیادہ پیارے ہیں. فبدل الذین ظلموا، ان کو اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہوئے، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس پاک شہر میں جائیں، ادھر جا کے نیکیاں کریں، ہم بڑا نوازیں گے. لیکن انہوں نے جا کے نیکی کیا کرنی، انہوں نے ادھر ہی کام خراب کر. فبدل، انہوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا. پنجابی میں بھی ہماری یہی استعمال ہوتا ہے. فبدل الذین ظلموا، انہوں نے بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں نے. الذین، جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، مطلب ظالموں نے بدل دیا. قولاً، بات کوئی، انہوں نے بات ہی بدل دی. غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی. غیر علاوہ، الذی اس کے جو قیل لہم ان کو کہی، جو ان کو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس کے الٹ بدل دی. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ظالموں پر، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رجزن، رسوائی، ہم نے ان پہ ذلت اتار دی، رسوائی، من السماء، آسمان سے. ایک تو انہوں نے بدل دیا لفظ، معافی کی بجائے انہوں نے کہا حبۃ فی شعیر، حبۃ فی شعیر، کہ ہمیں دانہ چاہیے، گندم چاہیے، آٹا چاہیے، غلہ چاہیے. وہ من سلوا کھا کھا کے نا اکتا گئے تھے کہ پکا پکایا یہ کہ اس میں تو کوئی مزہ نہیں، پکا پکایا ہے. مزہ یہ ہے پکائیں، بنائیں، کمائیں، ایک ٹیم کمانے والی ہو، ایک ٹیم پکانے والی ہو، پھر بیٹھ کے کھانے میں مزہ ہے. فارغ ویسے بیٹھ کے کھائیں، پکا پکایا آ جائے، اس میں لذت نہیں ہوتی. اس لیے ان کو تھا کہیں پھر نہ پکا پکایا شروع ہو جائے. انہوں نے کہا ہمیں گندم چاہیے، ہم خود آٹا بنائیں گے، خود آٹا پھر گوندیں گے، پھر روٹیاں پکائیں گے، پھر کھائیں گے. تو انہوں نے لفظ ہی بدل. تو اللہ فرماتا ہے فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رسوائی آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جو تھے وہ نافرمانی کرتے، وہ نافرمانی کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی میرے بعد انہی کے نقش قدم پہ چلے گی. بالکل اگر کہیں کس سانپ کی بل میں کوئی یہودی گیا ہے نا، انہوں نے پہلے یہ کام بھی کیا ہے، تو میرے امتی بھی سانپ کی بل میں داخل ہو جائیں گے، بل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پوری نکالی کریں گے. ان کو جو بولا جاتا وہ اس کے الٹ کرتے تھے، بما کانوا یفسقون، نافرمانی کرتے تھے. آج بھی وہی ہے، نافرمانی کے علاوہ کام ہی کوئی، ہر ایک الٹ کر رہا ہے. مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی ازار شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کو کہا گیا ہے کہ شلواریں اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھیں. مردوں کی نیچے جا رہی ہیں، عورتوں کی اوپر جا رہی ہیں. مردوں نے اس میں فیشن سمجھا کہ شلوار نیچے ہونی چاہیے، تو عورتوں نے اس میں فیشن سمجھا کہ شلوار اونچی ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح نافرمانی کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بولا کہ جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ اس پہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے. تو ایک عورت کھڑی ہوئی، والمرأۃ یا رسول اللہ، کہ ابھی عورتوں کے لیے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، شبرن، وہ ایک بلشت ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں تاکہ ان کا پاؤں بھی نظر نہ آئے. تو وہ آگے سے حیا والی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب ایک بلشت تو تھوڑا ہے کپڑا، ہم جب چلیں گی تو ہمارے پاؤں نظر آئیں گے.
تو آپ نے فرمایا اذن ذراع فلا تزیدوا علیہ، تو تم ایک بازو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا سکتی ہو، اس سے زیادہ۔ تو پاؤں بھی چھپانے ہوتے ہیں، چہرہ بھی چھپانا ہوتا ہے، یہ تو ہے دین کی سیدھی سادھی بات۔ لیکن ہم سیدھے چلیں تو پھر انسان تو نہ ہو، تو پھر الٹ چلیں گے، نافرمانی کریں گے۔ جس طرح یہودیوں نے نافرمانی کی، بالکل ویسے ہی آج مسلمان چل رہے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل دیا ظالموں نے بات کوئی، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان کو کہی، بدل دی۔ آج بھی اسی طرح بدل رہے ہیں دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ پہ درود پڑھنے کا، آپ بتائیں ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود سکھایا۔ اب امت نے وہ درود ہی بدل دی، وہ درود آپ صبح سے شام تک پڑھتے رہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کہیں گے یہ درود کے منکر ہے۔ بدلا ہوا درود ایک دفعہ بھی پڑھ لیں کہ چس آ گئی، اب یہ درود کو مانتے ہیں۔ حالانکہ کوئی خطبہ درود کے بغیر نہیں، کوئی نماز درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی، لیکن درود وہ پڑھنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر بنانے والا کام ہوتا تو صحابہ کرام کی اپنی عربی زبان تھی، جس طرح ہم پنجابی اردو بول رہے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی اپنی عربی زبان تھی، وہ ہم سے بہتر بنا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم بنا نہیں سکتے، ہمارا کام عمل کرنا، بنانا نہیں۔ تو آج بنانے میں قوم لگی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے قول بدلا تو انہوں نے بھی بدل، ایک ایک چیز بدلی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و جل ثناؤک و تعالی جدک۔ جل ثناؤک اب کہیں بھی لفظ نہیں ہے کتب حدیث میں، آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھیں تو کہتے ہیں جنازے میں جل ثناؤک پڑھیں۔ ایک ایک آپ دعا پڑھتے جائیں، وہ بدلتے جائیں۔ اللہ نے کہا کہ قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہمیں اس قرآن پہ یقین ہی نہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل ہی نہیں ہے، 10 سپارے رہتے ہیں ابھی، وہ بکری کھا گئی تھی۔ اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے اس کو بکری کھا سکتی؟ آپ میں سے کسی کو کوئی ورق دے دیں کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ بکری کو کھلا سکتے ہیں؟ وہ کوئی عام بندہ آپ کو کہتا ہے؟ تو یہ آپ کی حفاظت ہے، تو جس کو اللہ نے محفوظ کرنا ہے، اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو بکری کیسے کھا سکتا؟ کوئی بدلنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بدل رہے ہیں، کوئی بدلنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی پوری امت اسی طرح چل رہی ہے جس طرح بنی اسرائیلی چلے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تبدیل کر دیا ظالموں نے بات کوئی اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رجزن رسوائی من السماء، آسمان پھر ذلت اترا ہے۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں نے دین کو بدلا ہے تو ذلت آ گئی، رسوائی آ گئی، ہر جگہ مسلمان مار کھا۔ جب مسلمان دین پہ تھے تو کافر ٹیکس دیتے تھے مسلمانوں کو، آج مسلمان ٹیکس دے رہے اور مار بھی ہر جگہ کھا رہے۔ فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے۔
تو جو لوگ دین کو بدل دیتے ہیں وہ ذلت اور رسوائی، نہ اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی رہی، نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا اس طرح کا، نہ کوئی بھی آپ نیکی کا کام دیکھے تو سارے کام بدلے ہوئے نظر آ رہا۔ تو اس لیے جو اپنے دین کو بدل دیتے ہیں پھر ان پہ ذلت اور رسوائی اترتی ہے۔ بما کانوا یفسقون، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کا بھی نہیں ہو سکتا، قبر پاک پہ بھی صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ آج ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میلے ٹھیلے، نظر و نیاز، قبروں کے اوپر بکرے چھترے ذبح ہو رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ کب صحابہ نے کیا ہے؟ نہ اہل بیت نے کیا ہے، نہ ادھر کو گلہ لگایا انہوں نے کہ حضور پاک کے نام کا ادھر ڈالو۔ تو جب آپ کی قبر کا جو شان نہیں ہے تو وہ تو پھر کسی کی بھی شان نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پہ دیگیں نہیں چڑھ سکتی، ادھر آپ کے نام کے نذرانے نہیں دیے جا سکتے، تو پھر کسی کی قبر کے نام پہ بھی نہیں دیے جا سکتے۔ فبدل الذین، تو مسلمانوں نے بھی دین کو بدلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پڑھائی سکھائی، سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 دفعہ پڑھنا ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اب جو ہم نے جن کو پیر بنایا، بزرگ بنایا، وہ پڑھائی سکھاتے ہیں، وہ تو تعویذ کہتے ہیں، یہ 10,000 کا ہے، یہ 5,000 کا ہے، یہ 4,000 کا ہے، یہ چل 1,000 کا ہی لے جائے، چھلا کڑا دھاگا، اس کے ساتھ امت کو جوڑا جا رہا ہے۔ پڑھائی کو چھڑا کے، قرآن پاک میں اللہ نے شفا رکھی، اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اس کو چھڑا کے ان لوگوں نے اپنے کاروبار چمکائے ہیں، تو ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تو فبدل الذین، تبدیل تو ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جس کو اولاد نہیں مل رہی تو وہ اللہ سے دعا کرے، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نیک عطا کر۔ تو اب یہ طریقہ بدلا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہی سکھایا۔ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا، ربی ہب لی من الصالحین۔ قرآن حدیث ہمیں اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے۔ ادھر بیٹے کے لیے کہیں بیری ہے، ہم ایک جگہ گئے، ادھر بیری کے نیچے نا پاگلوں کی طرح عورتیں دامن پھیلا کے بیٹھی۔ میں نے پوچھی یہ کس لیے؟ کہہ رہی ہیں یہ انتظار میں ہے کہ اوپر سے پکا بیر گرتا ہے، کچا گرتا ہے۔ تو وہ پوچھے پکا کا کیا؟ میں کہا پکا گرے گا تو بابا بیٹا ہی دے گا، کچا گرے گا تو بیٹی ہو جائے۔ تو ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پورا ٹان گر جائے تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ تبدیل کیا انہوں نے دین کو، سارا اولیاء ہی بدل کے رکھ۔ لاہور چلے جائیں، لاہور میں ادھر نمک کے برتن ہیں، نمک والے کہتے ہیں جو ادھر سے نمک کھا لیتا ہے بابا ان کو بیٹا ہی دیتا ہے۔ جہلیت کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ مدینے جاتے ہیں، مدینے مکے جاتے ہیں، ادھر تو لوگ اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ادھر جا کے کئی پاکستانی عورتیں کبوتروں کے دانے اکٹھے کر رہی ہوتی، کہتی ہیں کیوں کبوتروں کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ کہا میری جو بہو ہے نا اس کو اولاد نہیں ہو رہی تو کبوتروں کے دانے بیٹے دے دیتے۔ تو یہ سارا چین ہی چینج ہو گیا۔ بدل الذین، ایسے نہیں ذلت رسوائی آتی۔ اللہ نے کہا پیچھے کل والے سبق میں کہ یہ لوگ ہم پہ نہیں ظلم کر رہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے۔ پھر اس کے سخت ترین جو سزا ہے شرک کی، وہ رسوائی ہے، ذلت ہے، جو مسلمان آج مسلمانوں کے مقدر بنی ہوئی۔ بما کانوا یفسقون، جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو
جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس پاکیزہ بستی میں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، ادھر جا کے کھاؤ کماؤ، سب کچھ ملے گا، اللہ رزق دے گا تم۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس شہر میں سے کھانا کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، راغدن، کھلم کھل، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جانا اس شہر کے دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے۔ سجدے کی بجائے سجدہ ایسے کر کے کرنا تھا، وہ نہ الٹا ہو کے چلے، یعنی کہ جس طرح بچے لیٹتے نہیں، سارے ایسے کیا ہوا اور نیچے سے وہ گزر گئے، تاکہ اللہ نے کہا سر چکانا ہے تو ہم نے نہیں چکانا۔ تو آج بھی ایسے ہی اللہ نے کہا ہے فجر ٹائم سجدہ کرنا ہے، سوئے رہتے ہیں، کب سجدہ کرنا؟ زور ٹائم سجدہ کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے وہ سوئے رہتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو ان پہ ذلت اللہ نے نازل کر، تو ہم ایک دن میں کتنے سجدے چھوڑ، فرضی آپ سجدے شمار کر لینا۔ فجر کی نماز کے 4 سجدے، جس کا آغاز ہی 4 سجدوں کے انکار سے ہو تو اس کو کیا دنیا میں عزت ملے گی؟ زور کے 4 فرض ہیں، 8 سجدے، عصر کے 4 فرض ہیں، 8 سجدے، مغرب کے 3 فرض ہیں، 6 سجدے۔ یہ تو فرض ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا۔ عشاء کی 4 رکھتے ہیں، 8 سجدے، تو ہم کتنے سجدے چھوڑے؟ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اس کو حاجی ہر سال پتھر مارتے، اور کتنے لاکھوں پتھر مارتے۔ جس نے ایک سجدہ نہیں کیا اس کو اتنے پتھر پڑتے، ہمیں کتنے پڑنے چاہیے جو ایک دن میں کئی سجدے چھوڑ دیتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہو جاؤ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ کو کہو حِطَّةٌ، اللہ معاف کر، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم معاف کر دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں، جو آگے اور نیکیاں کرے گا اس کو اور زیادہ ملے گا، جو فرضی سجدوں کے ساتھ نفل پڑھے گا، سنتے پڑھے گا، اس کی شان اور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، وہ 4 سنتے ہیں، جو پڑھتا ہے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی۔ جو زور کے فرضوں سے 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں محفوظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ اس کے وجود پہ جہنم کی آگ حرام کرتا۔ ادھر فرضوں کے چور بیٹھے ہیں، سنتے کہاں پڑھنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی سنتے ہیں 2، اس میں اللہ نے سب سے زیادہ خیر رکھا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما، تو جو نیکیاں فرضوں کے ساتھ نیکیاں زیادہ کریں گے اللہ کہتا ہے ہم ان کو بہت نوازیں گے، بہت زیادہ۔ ایک حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے کہ فرضوں کے بغیر انسان اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا، فرضوں کے بعد وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، نفلی سنتوں کے ذریعے پھر انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے پیار شروع ہوتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکیاں کرنے والوں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں نے بدل کے ہی رکھ دیا، قَوْلًا، بات کوئی، غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ظالموں پہ، جب انہوں نے بدل دیا تھا تو ہم نے اتارا ظالموں پہ رجزن، رسوائی، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس کے بدلے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سمجھنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق دہرا لیں۔